یہ بظاہر ایک خوشخبری ہے۔ حکومت نے امام مسجد کو اعزازیہ دیا، مگر کچھ جگہوں پر اسے ذمہ داری سے فرار کا بہانہ بنا لیا گیا ہے۔ اعزازیہ یہ سہارا تھا، متبادل نہیں، لیکن اگر سہولت ملتے ہی ذمہ داری ختم سمجھی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ یہ معاملہ پیسوں کا نہیں، نیت اور دینی ذمہ داریوں کے احساس کا ہے۔ تو حکومتی اعزازیہ، ذمہ داری سے فرار، ائمہ اکرام کے وظیفے پر ایک سنجیدہ سوال۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر میرا پروگرام خرم کی آواز۔ یہ بظاہر ایک خوشخبری ہے، لیکن جب اس کے اندر جھانکے تو کئی سوال اٹھتے نظر آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے صوبہ بھر کے ائمہ اکرام کے لیے ماہانہ 25,000 روپے اعزازیہ کا اعلان ایک مثبت، بروقت اور قابل تحسین اقدام ہے۔ یہ فیصلہ دراصل اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ امام مسجد کوئی ماورائی مخلوق نہیں بلکہ اسی معاشرے کا فرد ہے، جس کے گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی فطری خواہش بھی ہے۔ یہ اعزازیہ پہلے مرحلے میں پے آرڈر کے ذریعے دیا گیا اور اب فروری 2026 سے باقاعدہ ATM کارڈ کے ذریعے ادائیگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ نیت پر شک نہیں، فیصلہ اپنی جگہ درست ہے، مگر مسئلہ وہاں پیدا ہوا جہاں نیت حکومت کی ہے اور عمل کسی اور کا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی اطلاعات نہایت تشویشناک ہیں۔ بعض مساجد کی انتظامیہ نے یہ کہہ کر ائمہ اکرام کی سابقہ تنخواہیں بند کر دی ہیں کہ اب چونکہ حکومت 25,000 روپے دے رہی ہے لہٰذا مسجد کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ یہ طرز فکر نہ صرف حکومتی پالیسی کی روح کے خلاف ہے بلکہ دینی اخلاقیات، سماجی انصاف اور انسانی وقار کے بھی منافی ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر کوئی امام مسجد پہلے ہی مسجد سے 25,000 یا اس کے قریب تنخواہ حاصل کر رہا تھا اور اب وہ رقم بند کر دی گئی تو اس سرکاری اعزازیے سے اسے اضافی فائدہ کیا ملا؟ جواب سادہ سا ہے، کچھ بھی نہیں۔ نہ ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی، نہ ان کی مشکلات کم ہوئی، ایک سہولت محض دوسری سہولت کی جگہ لے لیں۔ یوں یہ اعزازیہ یہ سہارا بننے کی بجائے متبادل بن کر رہ گیا، حالانکہ اس کا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ یہاں سب سے بڑی غلطی یا غلط فہمی یہ ہے کہ حکومت کے دیے گئے اعزازیہ کو تنخواہ کا نعم البدل سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اعزازیہ یہ اضافی مدد ہے، اضافی سہارا ہے تاکہ امام مسجد کچھ حد تک فکر معاش سے نکل کر اپنی اصل ذمہ داریوں پر توجہ دے سکے۔ یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ جب دینی رہنماؤں کو معاشی دباؤ میں رکھا گیا تو اس کے اثرات صرف فرد تک محدود نہیں رہے بلکہ پورے معاشرے نے اس کی قیمت ادا کی۔ امام مسجد اگر ہر وقت گھر کے اخراجات، کرائے اور فیسوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا تو نہ اس کی آواز میں اثر رہے گا اور نہ ہی ان کی اصلاح میں وہ طاقت۔ یہ معاملہ صرف پیسوں کا نہیں، یہ عزت کا معاملہ ہے، یہ وقار کا معاملہ ہے اور نیتوں کے امتحان کا معاملہ ہے۔ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے پرزور مطالبہ بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور واضح تحریری ہدایات جاری کریں کہ کوئی بھی مسجد انتظامیہ ائمہ اکرام کی موجودہ تنخواہیں بند کرنے کی مجاز نہیں ہوگی۔ حکومت کا دیا گیا اعزازیہ یہ مسجد کی ذمہ داری ختم نہیں کرتا بلکہ امام کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح مساجد کی انتظامیہ سے بھی ایک سنجیدہ دینی اور اخلاقی اپیل ہے کہ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں۔ اگر کسی امام مسجد کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ حسد یا تنگ دلی کا نہیں بلکہ شکر اور خوشی کا مقام ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، امام کی معاشی آسودگی مسجد کی کمزوری نہیں بلکہ مسجد کی طاقت ہوتی ہے۔ جب امام فکر روزگار سے آزاد ہوگا تو عبادت میں خشوع بڑھے گا، تعلیم میں اثر آئے گا اور اصلاح معاشرہ زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مسجد ہمیشہ سے ایک ایسی شخصیت رہی ہے جو اپنے علاقے کی اصلاح کے لیے کام کرتی ہے اور اصلاح کے لیے کام کرنے کا ان کو کوئی اجرت یا تنخواہ نہیں ملتی، لیکن اگر امام مسجد کے پاس وقت ہوگا، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ امام مسجد اگر اپنے روزگار کے سلسلے میں لگے رہیں گے تو جو مختلف تدریسی مقاصد کے لیے بیٹھک بنائی جاتی ہے، جو
نماز کے بعد جو طلباء کو بٹھا کر ان کی اصلاح کی جاتی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس پر حکومتی طور پر ایکشن لینا چاہیے اور انتظامیہ جو ہے مسجد انتظامیہ ہے وہ بھی اس پر نظر ثانی کرے. اجازت چاہوں گا. میں ہوں خرم ابن شبیر اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا.